بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیلی ہرکاروں نے حماس اور فلسطینیوں کے خلاف اربوں ڈالرز کی میڈیا مہم چلانے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کے تحت فائنانس اور ٹیک میں دنیا کے درجنوں بڑے ناموں سے ملینز آف ڈالرز کے عطیات اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ایک امریکی ارب پتی ریل اسٹیٹ ٹائکون نے اسرائیل کے کالے اور مکروہ چہرے کو چھپانے اور فلسطینیوں کی یکجہتی کے عالمی مظاہروں کے درمیان حماس کے گروپ کو شیطانی شکل دینے کے لیے اربوں ڈالرز اکٹھے کیے ہیں۔ ایک معروف نیوز ویب سائٹ سیمافور کے مطابق یہ میڈیا مہم، جسے فیکٹس فار پیس کہا جاتا ہے، فائنانس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کے بڑے ناموں سے اربوں ڈالرز کے عطیات مانگ رہی ہے۔ گوگل کے سابق سی ای او ایرک شمڈٹ، ڈیل کے سی ای او مائیکل ڈیل اور فائنانسر مائیکل ملکن سمیت 50 سے زائد افراد کو رابطہ کیا گیا ہے۔ سیمافور نے کہا ہے کہ ان کی مجموعی مالیت تقریباً $500 بلین سے زیادہ ہے۔ کچھ افراد جیسا کہ سرمایہ کار بل ایکمن نے کھلے عام دھمکی دی ہے کہ وہ فلسطین کے حامی طلباء کو بلیک لسٹ کر دیں گے جو اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں۔ 10 اکتوبر کو ایکمن نے ایکس پر لکھا، جو پہلے ٹویٹر تھا، کہ وہ اور دیگر کاروباری ایگزیکٹوز چاہتے ہیں کہ آئیوی لیگ کی یونیورسٹیاں ان طلباء کے ناموں کا انکشاف کریں جو غزہ میں اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے کھلے خطوط پر دستخط کرنے والی تنظیموں کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں صحافیوں نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں مغربی میڈیا کو غزہ جنگ کی جانبدارانہ رپورٹنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ فلسطین مخالف میڈیا منصوبے کو شروع کرنے والے ایک امریکی ارب پتی بیری سٹرنلچٹ نے کہا ہے کہ یہ مہم اسرائیل کو بیانیے سے آگے بڑھنے میں مدد دے گی، کیونکہ دنیا نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس سے اسرائیل کی ساکھ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ لیچٹ نے کہا، اسرائیلی بمباری سے عوامی رائے یقینی طور پر اسرائیل کے خلاف ہے اور یقینی طور پر عالمی برادری میں اسرائیل کے لیے موجود ہمدردی ختم ہو چکی ہے۔ سٹرنلچٹ نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے فوراً بعد دولت مند شخصیات سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے ایک ای میل میں لکھا، ہمیں داستان سے آگے بڑھنا چاہیے۔ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے محصور غزہ کی پٹی پر مسلسل فضائی حملے کیے ہیں، جس میں کم از کم 11,078 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 4500 بچے بھی شامل ہیں، اور تقریباً 15 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اور غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے کے بنیادی ڈھانچے کو بری طرح تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین پر حماس کے اچانک حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سٹرنلچٹ کی میڈیا مہم کا مقصد حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینا ہے۔ حماس کو اسرائیل کے قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت کی وجہ سے امریکہ اور یورپین یونین نے پہلے ہی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ سیمافور نے اس معاملے سے واقف افراد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کن افراد نے عطیات دیے ہیں، لیکن اس مہم نے اب تک اربوں ڈالرز اکٹھے کر لیے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اسرائیل کا سب سے مضبوط عالمی اتحادی ہے، جو اسے سالانہ اربوں ڈالرز کی امداد اور کٹر سفارتی حمایت فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے باوجود امریکی حکومت نے جنگ بندی کے عالمی مطالبے کو مسلسل مسترد کیا ہے۔ 2 نومبر کو امریکی کانگریس نے اسرائیل کے لیے $14.3 بلین کا ہنگامی فوجی امدادی پیکج بھی منظور کیا ہے۔ تاہم امریکی پوزیشن کے لیے عوامی حمایت کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں تقریباً نصف کے قریب امریکی ڈیموکریٹس نے بائیڈن کو بدترین تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انسٹاگرام، ایکس، یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسی سوشل میڈیا کمپنیز پر فلسطین کے حامیوں کی آوازیں دبائے جانے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ آواز دبائے جانے کے اس عمل کو شیڈو بیننگ کہا جاتا ہے۔
فیکٹس فار پیس سٹرن لچرڈ کی طرف سے شروع کی گئی میڈیا مہم کا مقصد اسرائیل کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنا ہے، جو اسرائیل کی بجائے حماس کو فلسطینیوں کی حالت زار کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ فار پیس کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی تازہ ترین ویڈیو اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے، اور یہ کہ فیکٹ فار پیس فلسطینی، اسرائیلی اور بین الاقوامی حقوق کے ماہرین بشمول اقوام متحدہ کے نتائج سے متصادم ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں پر اپنے امتیازی دوہرے قانونی اور سیاسی نظام کے ذریعے نسل کشی اور نسل پرستی کے عمل پر پیرا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد مشرقی یروشلم کا اپنے ساتھ الحاق کر لیا۔ اس نے 2005 میں غزہ سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا، لیکن 2.3 ملین افراد کی سرزمین پر محاصرہ جاری رکھا۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں بستیوں کی توسیع جاری رکھی۔ یہ ایک قدم ہے جسے بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادیاں اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ رہنے والی ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ امریکہ نے بستیوں کی توسیع کی مذمت تو کی ہے، لیکن اپنے قریبی اتحادی کو روکنے کے لیے کچھ خاص اقدامات نہیں کیے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات سے بڑی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔